اور جہاں تک ممکن ہو عزاداری کو بپا کریں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے ضرور تشریف لے کے جائیں. یعنی 28 سفر کل حویلی ملک عقیل نمبردار باٹا پور گیٹ نمبر 3 وہاں پہ بعد از نماز مغربین مجلس عزا ہوگی، جس سے وطن عزیز پاکستان کے بہترین مداح خوان اور دیگر ذاکرین کے علاوہ سردار وسیم العباس بلوچ خطاب فرمائیں گے. آپ سب مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے. 6 ربیع الاول حویلی ملک اشرف عباس نمبردار مرحوم ان کے ہاں خواتین کے لیے سالانہ مجلس عزا کا آغاز دوپہر 2 بجے دن ہوگا. بہترین عالمہ وہاں پہ خطاب فرمائیں گی. آپ سب مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے. 28 سفر مدرسہ بنت زینب حضرت زینب بنت علی علیہ السلام وہاں پہ سالانہ مجلس عزا کا آغاز 9 بجے صبح ہوگا. ملک پاکستان کے بہترین مداح خوان بعد از مجلس عزا شبیہ تابوت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی برآمدگی. آپ سب مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا. 9 ربیع الاول کو مرکزی امام بارگاہ اتو کے ایوان میں یعنی اسی عزا خانے میں بعد از نماز مغربین جشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن عید شجاع ملک امیر مختار کے زیر انتظام وطن عزیز پاکستان کے بہترین مداح خوان آپ سب مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا. خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. قبلہ صاحب آپ کی بھی توجہات چاہیے کیونکہ آپ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے مجھ سے کہیں بہتر انداز میں پیغام دینا ہے. مجھے ایک خام خیالی ہے اپنے متعلق کہ میں خود کو عزادار سمجھتا ہوں اور آپ سب کو بھی عزادار سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہندوستان کے ایک شاعر ہیں جن کا نام محمد اطہر ہے. نام ان کا کیا ہے؟ محمد اطہر ہے. اور وہاں ریاست رائے پور ہے، چھتیس گڑھ بھی جسے کہتے ہیں. ان کا تعلق وہاں سے ہے. وہ عزادار مومن کے لیے اور آج کی عزاداری کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ پیغام ہے. آپ نے توجہ خود کرنی ہے، خود کو تلاش کرنا ہے کہ کہیں ہم ایسے عزادار تو نہیں ہیں. اے عزادارو غضب تم نے یہ کیسا کر دیا، اے عزادارو غضب تم نے یہ کیسا کر دیا، فاطمہ زہرا کے دل کو پارا پارا کر دیا. کالے کپڑوں کا سجا کر آپ نے بازار عام غم کے اس ماحول کو بھی تہوار جیسا کر دیا. تازیہ مشک و علم تابوت پر بھی سیلفیاں، تازیہ مشک و علم تابوت پر بھی سیلفیاں، جو ہیں سامان عزا ان کو دکھاوا کر دیا. ویڈیوز فوٹوگرافی جھالریں اور جھنڈیاں، ویڈیوز فوٹوگرافی جھالریں اور جھنڈیاں، غم کے ان ایام میں کیا کیا تماشا کر دیا. ہاتھ سینے پر تمہارے اور لب پر واہ واہ. ابتدائی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ جو واعظ اور خطیب علماء حق ہیں جب وہ مصائب پڑھتے ہیں آپ کا گریہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اجرکم من اللہ. اور جو یہاں کا ذاکر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ. اسی کو انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ سینے پر تمہارے اور لب پر واہ واہ، جس جگہ ہوتا تھا گریہ ہائے یہ کیا کر دیا. رات بھر سینہ زنی اور صبح کو ترک نماز، رات بھر سینہ زنی اور صبح کو ترک نماز، مقصد شبیر کو کس درجہ ہلکا کر دیا. شہ کا ماتم رقص کے انداز میں کرنے لگے. دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. شہ کا ماتم رقص کے انداز میں کرنے لگے، اس عبادت کو بھی آخر کار رسوا کر دیا. سر جھکائے سوچتا ہوں کاش مولا بخش دیں، سر جھکائے سوچتا ہوں کاش مولا بخش دیں، کیا ہمیں کرنا تھا اطہر اور ہم نے یہ کیا کر دیا. ملتمس گزار ہوں عالم باعمل حجت الاسلام مولانا آغا قبلہ توقیر عباس
रौनक अफरोज मिंबर है, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। उलमा अक्का का नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी आली, बरज़मत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, बुलंद तर सलावत। माशाअल्लाह जी, अल्लाह तकबीर हसन को बड़ा इजी हो 40-45 मिनट पढ़े। काम सही है। सीधा रास्ता आपका सीधा रास्ता अनंत सलवात। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की शान पर। माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब कुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला सय्यिदिल वसिय्यीना व इमामिल मुत्तक़ीना अली इब्न अबी तालिब सलवात व अला औलादिहिल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अस्सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सा अस्सलात वज़्ज़कात वस्सौम वलहज वलविलाया मा नूदिया इला शैइन मिस्लो नूदिया इलल विलाया सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सब मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की शान पर। मेरे इंतहाई काबिल कद्र व काबिल एहतराम सामीईन मुमिनीन व मुमिनात, मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी मारूज़ात अपने इल्म के मुताबिक आपकी समातों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैंने छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کا فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میرے سچے اور سچے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد یا اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے بیان کیا الصلاۃ، نماز، دوسرا فرمایا الصوم، روزہ، تیسرا فرمایا الزکوٰۃ، چوتھا فرمایا الحج، پانچواں رکن بیان فرمایا کہ جس کا نام ہے ولایت۔ پھر اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما نودی الی شیء، کسی اور چیز کی طرف اتنا نہیں بلایا گیا، اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی تاکید ولایت کی طرف کی گئی ہے۔ تو اگر امام کے اس فرمان کو مد نظر رکھا جائے اور توجہ رہے، ہمارا امتیاز اور ہمارا فخر یہ ہے مکتب اہل بیت کا کہ ہمارے امام جو بھی حدیث بیان فرماتے ہیں، جو بھی فرمان عطا فرماتے ہیں، اس کا سلسلہ جاتا ہے پیغمبر اسلام تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے درمیان میں اتنے خوبصورت سلسلے ہیں، اتنے سچے سلسلے ہیں، آپ نے پرائے بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جو سلسلہ اہل بیت ائمہ سے حدیث کا ہے، ایسا سلسلہ کسی کے پاس حدیث کا ہے ہی نہیں۔ تو گویا یہ پیغمبر اسلام سے نقل ہو کر آیا کہ دین کی عمارت 5 پلر کے اوپر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عمارت اگر کھڑی ہے تو اس کے کیا ہے؟ پلرز ہیں۔ اگر ان ستونوں کو نکال دیا جائے عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ اسی طریقے پر فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام کی عمارت کس کے اوپر کھڑی ہے۔ کہا کہ اس کے 5 پلر ہیں، ایک ہے نماز، دوسرا ہے روزہ، تیسری ہے زکوٰۃ، چوتھی ہے حج، اور پانچویں ہے ولایت۔ اور پھر ولایت کے بارے میں کہا رکن الرکین، سب سے مین پلر جو دوسرے پلروں کو بھی سہارا دیتا ہے، جس کے اوپر اسلام کی عمارت ہے، اس کا نام ہے ولایت۔ لہذا ولایت اگر موجود ہے تو پھر دوسرے پلر بھی موجود۔ اگر ولایت نکال دی جائے، چاہے دوسرے پلر اپنی جگہ پر ہو، پھر بھی عمارت اسلام اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسلام کی تشریح کرنی ہو، اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہو، اگر اسلام کی عمارت کو سمجھنا ہو کہ کس کے اوپر کھڑی ہے، تو میرے پیغمبر بھی ارشاد فرما رہے ہیں، میرے چھٹے امام بھی ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے ولایت کو درست کر لو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یاد رکھیں، اگر ولایت ہے تو تیری نماز فائدہ مند ہے، اگر ولایت ہے تو تیرا روزہ فائدہ مند ہے، اگر ولایت ہے تو تیری زکوٰۃ فائدہ مند ہے، اگر ولایت ہے تو تیری حج فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت وہ رکن ہے، جب یہ برپا ہو جاتا ہے، جب یہ معاشرے میں نافذ ہو جاتا ہے، جب معاشرہ ولایت مدار ہو جاتا ہے،
جب معاشرہ ولایت کے ارد گھومنے لگ جاتا ہے اس کی نمازیں بھی درست ہو جاتی ہیں، اس کا روزہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس کی حج بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے حوالے سے متعدد مقامات پر متوجہ فرمایا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ شیعہ اپنی طرف سے اس کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ مکتب اہل بیت کا امتیاز یہ ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم ہر بندے کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ پیغمبر ہمیں معیار دے گئے ہیں، تم نے دین کہاں سے لینا ہے؟ پیغمبر فرما گئے ہیں تم نے دین لینا ہے تو فقط اس کے سرچشمے دو ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اہل بیت نے اس کو انجام دیا ہے، اور جو کچھ اہل بیت نے انجام دیا اسی کو تو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے پیغمبر فرما گئے ہیں کہ تمہارے دین کا سرچشمہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ تو لہٰذا مکتب تشیع، مکتب اہل بیت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم ہر ایک کی بات کو نہیں لیتے بلکہ کس بات کو قبول کرتے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت۔ لہٰذا قرآن نے بھی ولایت کے حوالے سے متوجہ کیا، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ وہم راکعون۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما، توجہ رہے، مکتب اہل بیت جو مجالس سنتے ہیں وہ ان آیات کو جو انما سے شروع ہوتے ہیں بڑے اچھے طریقے پر سمجھتے ہیں کہ انما کا لہجہ، لہن، انداز عربی کے اعتبار سے جب آتا ہے تو وہاں پر بہت ساروں کو نکال کر بعض کے لیے اس کام کو مختص کر دیتا ہے۔ یہ انما کلمے کا امتیاز ہے، انما عربی زبان کا کلمہ ہے، انما حصر کے لیے آتا ہے، حصر محصور کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ اس مطلب کو جو اس کے بعد بیان ہو رہا ہے وہ فقط انہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کہا سب سے پہلا تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ کی ولایت میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو کوئی شک نہیں، اللہ کی ولایت سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد ولی کون ہے؟ کہا اللہ کا رسول، جس کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے اور پیغمبر کو ولی بنا کر ہماری امت کے اندر بھیجا ہے۔ توجہ رہے، پیغمبر ایک پیغمبر بھی ہے، پیغام پہنچانے والے ہیں، رسول بھی ہیں، یعنی اللہ کی رسالت، اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی ہیں، وہاں پر پیغمبر ولی بھی ہیں۔ میں ابھی بیان کروں گا کہ ولی ہوتا کیا ہے۔ اور پھر کہا یاد رکھو پیغمبر کے بعد ولایت ختم نہیں ہوتی۔ پیغمبر کے بعد کون ولی ہے؟ جن کا ترہ امتیاز ایک نشانی یہ ہے والذین یقیمون الصلاۃ، ایک تو ایمان بھی لکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی نماز کو قائم کرتے ہوئے یؤتون الزکوٰۃ، توجہ رہے، کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ جو عربی زبان جانتے ہیں، یہاں پر قرآن کے اندر اس آیت کے آخر میں وہم اور ساتھ کس وقت یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، واو یہاں پر حالیہ ہے، حالیہ کا مطلب ہو اس حالت میں۔ توجہ رہے، بڑا اہم نقطہ ہے، یعنی نماز بھی قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں جب ہوتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔
یہ ولی کی نشانی ہے۔ اب پوری کائنات پھر کر دیکھ لیں، ہر مکتب میں جا کر دیکھ لیں، ہر مکتب کو کھنگال کر دیکھ لیں، ان کے نام میں جو اولیاء بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، تم کو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ایسا ولی نظر نہیں آئے گا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ نے نشانیاں بتلا کر ولی کی پہچان کروائی ہے، اور پھر تمہارے اوپر چھوڑ دیا، تمہارے انصاف کے اوپر۔ اے دنیا تم کتنے ایک انصاف کرتی ہو، اس حوالے سے تمہارے اوپر انصاف ہے۔ پورے اولیاء کی لسٹ لے لو، کیونکہ اولیاء تو بہت سارے بنائے گئے ہیں، تو تم ان سب اولیاء کی لسٹوں کو چھان لو، ان وصف کو بیان کر لو، ان وصف کو پہچان لو۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوتا ہے، جو نماز کا اقامہ کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اس حالت میں جب وہ حالت میں رکوع میں ہو۔ اب ان نشانی کو اگر دیکھیں، ایمان کے اوپر آئیں تو مجھے بتائیں کل ایمان کون ہے؟ اور دنیا والوں تم تو ایمان والے بن کر فخر کرتے ہو، تو میں کیوں نہ اس بات پر فخر کروں؟ میرا امام وہ ہے کہ جو فقط ایمان والا نہیں ہے بلکہ کل ایمان ہے۔ یہ امتیاز ہے مکتب تشیع کا، یہ مکتب تشیع کا کیا ہے؟ امتیاز ہے کہ امام ہمارا وہ ہے کہ جو فقط ایمان لانے والا نہیں ہے، کل ایمان ہے۔ اور یہ لقب کب پیغمبر نے دیا؟ یہ ہم نے نہیں دیا، امیر المؤمنین کو کل ایمان ہم نے نہیں کہا، پیغمبر نے کہا ہے۔ اور پیغمبر نے جو ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر اس وقت تک کسی کے بارے میں کہتا ہی کچھ نہیں جب تک اس کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے علی کو جو کل ایمان کہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، اللہ کے فرمان سے کہا ہے۔ اور کل ایمان کب بنے، کب یہ لقب دیا گیا؟ جب کل کفر مقابلے میں تھا، جس وقت اس کل کفر کو دیکھ کر بقیہ مسلمانوں کا پتا پانی ہو رہا تھا، وہاں پر کل ایمان علی ابن ابی طالب اپنا سینہ تان کر پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں میں اس کے مقابل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پیغمبر نے یہ باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا جس کے مقابل میں جانا ہے اس کے مقابل میں جا کر مقابلہ کرنے والے کا بڑا اعزاز ہے، یہ عام کافر نہیں ہے، بڑا کافر ہے، کیونکہ کل کفر کھڑا ہے یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا مارکا یا اس طرف یا اس طرف اگر اسلام کا سپاہی فتح کر لیتا ہے تو اسلام پیروز اور کامیاب، اور اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے کامیابی ہو جاتا ہے تو کفر کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ ایسے ہی موقعوں کے لیے اللہ نے علی کو بھیجا ہے، ایسے ہی موقعوں کے لیے اللہ نے علی کو بھیجا ہے۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے، یہ اعزاز میں نے لینا تھا۔ آپ نے علی اپنے بھائی کو دے دیا، کہا کہ کوئی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب کے سر ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ اگر تھوڑے بہت ہم نے کیا کیا، سر ہلایا تو کیا ہو جائیں گے؟ پرندے اڑ جائیں گے۔ وہاں پر علی ابن ابی طالب گئے، علی ابن ابی طالب فخر اسلام، ولی اور کل ایمان بن کر کفر کے مقابلے میں نکلے، مقابلہ کیا، اس کل کفر کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کا سر پیغمبر کی خدمت میں قدموں میں ڈالا، کہا اے میرے رسول، میرے مولا، یہ اس بدتمیز اور بد اخلاق کا کیا ہے، گستاخ کا کیا ہے، سر ہے۔ وہاں پر پیغمبر نے فرمایا علی کو عام انسان نہ سمجھا، علی کل ایمان ہے۔ تو پہلی ولی کی نشانی کیا کہا ہے؟ ایمان۔ یقیمون الصلاۃ،
नमाज को कायम करता है। मुझे बताओ, अली जैसा नमाजी कायनात में आप दिखा सकते? कायनात में घूम कर देख लें। बल्कि मैं यूँ कहूँगा, मुसल्ले ने अली को जीनत नहीं दी, अली ने मुसल्ले को जीनत दी है। और ये मकतब तशय्यो का खासा है। अल्लाह ने इस मकतब को वो इमाम, वो रहबर अता फरमाए हैं कि उनके अलकाब उनकी अज़मत के निशानगार हैं। मुझे बताओ, किस मकतब के पास ज़ैनुल आबिदीन जैसा इमाम है, सैयदुस साजिदीन जैसा इमाम है? नाम तो मेरे मौला का अली है, मेरे चौथे इमाम का नाम क्या है? अली है। ये है अलकाब। ज़ैनुल आबिदीन, सिर्फ आबिद नहीं है, आबिद होता है इबादत करने वाला। इमाम कौन है? ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत। सैयदुस साजिदीन, सिर्फ सजदा करने वाले इमाम नहीं है, सजदा करने वालों के भी सरदार। और एक वक्त मेरे मौला का एक खादिम था, ग़ुलाम था। ज़ाहिर है कि ग़ुलाम इमाम के शब रोज़ देखता है और देखता है कि मेरे मौला अक्सर वक्त इबादत में गुजारते हैं। तो उसने अज़राए मोहब्बत अर्ज़ की, मौला आप इतनी इबादत अंजाम देते हैं, इतनी इबादत अंजाम देते हैं, आपने आराम के लिए कुछ वक्त निकाल लिया करें। ये सुनना था। मेरे इमाम की आंखें सावन के बादल की तरफ बरस पड़ी। कहाँ मेरी इबादतें, कहाँ मेरे दादा अली की इबादतें। उस वक्त पांचवें इमाम छोटी उम्र में थे। कहा मेरा बेटा जाओ उस दफ्तर को ले आओ जिसके अंदर मेरे बाबा अली की इबादत दर्ज है, रोज़ मामूल उनके दर्ज है। वो लाया गया। जब लाया गया तो क्या, इमाम ने उस दफ्तर को देखकर आंखों से आंसू आने लगे। कहा कि मेरा दादा अली वो नमाजी था कि जो दिन और रात में 1000 रकत नमाज अदा किया करते थे। नमाज कायम करना वली की निशानी। वली कौन है? कि जो नमाज भी कायम करते हैं। नमाज कायम होने का मतलब पता क्या है? ये नहीं है टावा टावा पढ़ना। मैं ये नहीं कहता खुदा न खास्ता, हम में से अक्सर क्या होते हैं कि टावा टावा नमाज़ें पढ़ते हैं। टावा टावा जानते हैं क्या होता है? हाँ, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ ली। ये नमाज तो पढ़ता है, नमाज को कायम नहीं कर रहा। नमाज की अहमियत, नमाज की अहमियत अगर जानना चाहते हैं तो मौला अली से पूछें, इमाम हुसैन से पूछें, ज़ैनब से पूछें, आइम्मा से पूछें नमाज की अहमियत क्या है। मेरे दोस्तों, युकीमून अस्सलात व युअतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं वह हुम राकिऊन, दर हालांकि क्या है कि हालत रकू में होते हैं। तो ये वली है। फिर अल्लाह ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमाता है सिर्फ वली का लफ्ज़ अपनी ज़बान पर कहकर इस पर इक्तफा न कर लेना। अली को वली मान लिया। अगला मरला भी पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया क्या? जब वली तुमने मान लिया तो फिर अतीउल्लाह, अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो और उलिल अम्र की भी इताअत करो। ये क्या है? तुम्हारे वली है, इनकी इताअत, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। कितनी अज़मत है इन हस्तियों की कि जिनकी इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दिया है। वली की इताअत, तवज्जो रहे, वली की इताअत, रसूल की इताअत, अल्लाह की इताअत है।
اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری ولی کی اطاعت نہیں کی میری اطاعت نہیں کی، جس نے میرے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے میری اطاعت نہیں کی۔ چاہے دنیا کا کوئی ایسا شخص جو اپنے تئی اللہ کی اطاعت کرنے پر تلا ہوا ہو لیکن رسول اور ولی امر کی اطاعت نہ کرے، اللہ فرماتا ہے اس اطاعت کو اپنے پاس رکھ، مجھے وہ اطاعت قابل قبول ہے جو ولی کی بھی اطاعت ہو، علی کی بھی اطاعت ہو۔ اطاعت، ولایت، تو کیا کہا؟ اسلام کی عمارت 5 پلر پر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ اور ولایت کے بارے میں کہا کہ یہ رکن الرکین ہے اور ان ارکان کا بھی رکن ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو باقی ساری چیزیں درست ہوگی، اگر یہ درست نہ ہوا تو باقی چیزیں درست نہ ہوگی۔ ولایت، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے میں ولی مقرر کر کے جا رہا ہوں، توجہ رہے، میں بڑی شارٹ کر کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے۔ پیغمبر، توجہ رہے، پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو دین بتلا رہا ہوں اور تم پھر آباد میں یہ باقاعدہ آزمائش کر لینا، اپنے آپ کو پرکھ لینا کہ آیا ہم دین کی عمارت میں ہے یا نہیں ہے۔ کیا کہا کہ دین کی عمارت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کس پر قائم ہے؟ ولایت پر قائم ہے۔ لہٰذا السلام علیکم، لہٰذا پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور وہی بات پہنچائے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ پیغمبر اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے بلا خوف و خطر، کسی سے ڈرتا نہیں، نہ پرایوں سے ڈرتا ہے نہ اپنوں سے ڈرتا ہے۔ پیغمبر لوگوں کی خواہش کے مطابق گفتگو نہیں کرتا، توجہ رہے، قرآن پڑھیں، پیغمبر لوگوں کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا، اللہ کے فرمان کے مطابق بات کرتا ہے۔ پیغمبر پیغمبری کرتا ہے، پیشوری نہیں کرتا۔ کیا فرق ہے پیغمبری اور پیشوری میں؟ پیغمبری یہ ہوتی ہے جو پیغام ادھر سے آیا ہے بلا کم و کاس لوگوں تک پہنچانا، کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ رکھنا، جو حق اور سچ ہے اس کو بیان کرنا، چاہے اپنے ہوں یا پرائے، ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، کسی کی شکل کی طرف دیکھ کر، منہ کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا، بلکہ جو سچ اور حق ہوتا ہے وہ پہنچاتا ہے۔ پیشور کیا ہوتا ہے؟ پیشور اسے کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی مرضی کے مطابق دین پہنچاتا ہے، جو لوگوں کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ پیشور وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہاں تک جانا ہے، آگے نہیں جانا، وہ اس سے آگے نہیں جاتا، اس کے منہ میں جو ڈال دے وہی کہتا ہے۔ بس یاد رکھو، میں آخری جملہ کہہ دوں اس بارے میں، پیغمبری اور پیشوری میں فرق یہ ہے کہ پیغمبری اور پیشوری میں فرق یہ ہے کہ پیشور لوگوں سے مال لے کر اپنا گھر بناتا ہے، پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا گھر دین پر لٹا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیغمبری کیا ہوتی ہے کہ جو اپنا گھر اللہ کی دین کے لیے کیا کر دیتا ہے۔ اس لیے پیغمبر فرمایا ما اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا جو کچھ میں انجام دے رہا ہوں اس کے اجر کا، میرا اجر تم دے ہی نہیں سکتے، میرا اجر صرف
اللہ کی ذات پر ہے۔ بس میرے دوستو، پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جو بلا خوف و خطر حق بات کہتا ہے۔ لیکن آخری نقطہ، اور اس پر توجہ کرنے خصوصاً نوجوانان عزیز نے، قرآن میں اللہ نے 2 مقام پر آیات کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے اندر یہ چیز اجاگر ہو کر آتی ہے کہ ہے پیغمبر لیکن خوف دل میں ہے۔ ایک حضرت موسیٰ، میں زیادہ لمبا نہیں کرتا، صرف شارٹ کاٹ کے، جس وقت فرعون کے دربار میں، فرعون کون تھا جو کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا کیا ہوں، اس کے دربار میں سارے اس زمانے کے ماہر جادوگر بلا لیے گئے، اور جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابل میں کھڑا کر دیا گیا اور مقابلہ کرایا جا رہا ہے۔ توجہ رہے، بڑا اہم نقطہ یہاں پر، اس مقابلے کے ناظر دیکھنے والے عوام ہیں، اور فیصلہ اسی عوام نے کرنا ہے۔ توجہ رہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، فیصلہ اسی عوام نے کرنا ہے، اور اس نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس وقت جادوگروں نے جادوگری کی، رسیاں پھینکی، بل کھاتے ہوئے کیا ہو گئے، سانپ بن گئے۔ اب جناب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، کیا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اور وہاں پر قرآن یہ الفاظ بیان کر رہے، جب حضرت موسیٰ اپنا عصا پھینک رہے تھے، فَأَوْجَسَ موسیٰ فی نفسہ خیفتاً، حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کس بات کا خوف تھا؟ آئے جادوگروں کی جادوگری کا خوف تھا کہ یہ سانپ ہے کہیں مجھے ڈس نہ لے؟ حالانکہ اسی دربار کے اندر چھوٹے بچے، زنانیاں، مرد سارے کیا تھے، موجود تھے، ان کو خوف نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ کو کس بات کا خوف ہونا تھا؟ توجہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس آیت پر جب علی کا ایک جان ماننے والا، علی کا غلام، جب اس کی اس آیت پر نگاہ پڑی، ظاہر ہے کہ جب بات سمجھ نہیں آئی تو آ گیا اس جگہ پر اس کے پاس کہ جہاں پر مشکلیں حل ہوتی ہیں، امیر المومنین کی خدمت میں علی ابن ابی طالب جو حلال مشکلات ہیں، علی ابن ابی طالب جو باب العلم ہیں، وہ علی ابن ابی طالب جو اپنے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کرتے تھے، اور دنیا والو تمہیں کیا معلوم، ہاں ہونا علم جمع، یہاں پر علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، آؤ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کر لو قبل اس کے مجھ کو اپنے درمیان میں نہ پاؤ۔ اور پھر امیر المومنین ساتھ یہ کہا، یاد رکھو علی ابن ابی طالب زمین کی نسبت آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہے۔ اور وہاں پر ہاتھ مار کر کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ سینے کے اندر کون سا علم ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہر بین ہیں، ہم نے پیغمبر کی محفل میں دوسروں کو بھی دیکھا، امیر المومنین کو بھی پیغمبر کی محفل میں دیکھا۔ ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر نے محفل میں ارشاد فرمایا ہے وہی علم امیر المومنین کے پاس ہے۔ نہیں میرے دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، امیر المومنین شاگرد خاص ہیں پیغمبر اسلام کے۔ پیغمبر باقاعدہ علی کو بلاتے تھے جب رات کو سونے سے پہلے، جس حجرے میں بھی ہوتے تھے، جس بھی ام المؤمنین کے حجرے میں ہوتے تھے، پیغمبر علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلا کر راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے اور اسرار بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب حضرت ام سلمہ، اس بی بی کی بڑی عظمت ہے،
وہ خود کہتی ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے پیغمبر نے مجھ کو ام المومنین بنا دیا. بہت بڑا لقب ہے. لیکن فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو ام المومنین نہیں کہلاؤں گی, میں خادمہ اہل بیت بنوں گی. کتنی عظمت ہے اس بی بی کی. کہا کہ نہیں, ام المومنین نہیں, مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں خادمہ اہل بیت ہوں. اسی منظر کو جب دیکھ رہی تھی شاید ان کے حجرے میں, جی چاہا کہ میں بھی اس تعلیم سے آراستہ ہو جاؤں. یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں. فرمایا اے ام سلمہ انت علی الخیر, تو ہے خیر پر, لیکن جہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تیرے بس کی باتیں نہیں ہیں. لہٰذا علی ابن طالب فرماتے ہیں میرے سینے میں جو علم ہے, زکانی رسول اللہ زکن زکا, مجھے پیغمبر نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے. توجہ رہی, یہ تشبیہ ہے. ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا گیا ہے. یہ کیوں تشبیہ دی گئی ہے, اس میں راز ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق جب اپنی اولاد کو پالتی ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں. چوپائے کھاتے کچھ اور ہیں, بچے کو خوراک کچھ کھاتے گھاس پھوس ہیں, دودھ کی شکل میں بچے کو خوراک دیتے ہیں. لیکن پرندہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ یہ جا کر اڑ کر کھیتوں سے جو بھی دانہ دن کا منہ میں دبا کر لے آتا ہے, بے عین ہی تبدیل کیے ہوئے اس کو اپنے بچے کے منہ میں دے دیتا ہے. یہاں پر سمجھ آئی امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں. اور دنیا والوں تمہیں کیا پتا میرے سینے میں کون سا علم ہے. میرے سینے میں وہی علم ہے جو پیغمبر نے وہاں سے حاصل کیا ہے, اس کو بغیر رد و بدل کیا علی کے سینے میں سمو دیا. میرے سینے میں سمو دیا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد کی شان پر. بس میرے دوستوں میں اپنی اس بات کو تکمیل کروں, مولانا صاحب کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں. میں کیا فرمایا, وہ جس نے قرآن پڑھا کہ قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا, خوف محسوس کیا. آگے امیر المومنین کی خدمت میں, مولا حضرت موسیٰ کو کس بات کا خوف تھا, جبکہ پیغمبر تو ڈرتا ہی نہیں ہے. حلال مشکلات نے اس گتھی کو سمجھایا. نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے, پڑھ کر دیکھ لینا. امیر المومنین نے فرمایا قرآن میں جو آیا نا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً, حضرت موسیٰ نے اس عالم میں اپنے دل میں کیا کیا, خوف محسوس کیا. وہ خوف نہ فرعون کا خوف تھا, نہ جادوگروں کا خوف تھا. کیا خوف تھا؟ کہا کہ یہ خوف نہیں تھا. خوف یہ تھا حضرت موسیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا, پروردگار ان جادوگروں نے جادوگری کرنی ہے, میں نے ان کے مقابلے میں معجزہ الہی دکھانا ہے. اب فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ یہ معجزہ ہے یہ جادوگری ہے؟ وہ فیصلہ کرنا ہے عوام نے. یہاں پر نقطہ اپنے پلے میں باندھ رہے, ہر ولی خدا, ہر ولی خدا, ہر نبی خدا اس وقت اس کا دل گھبراتا ہے جب اس کا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں آتا ہے. میں پھر دوہرا دوں, یاد رکھیں ولی کسی اور چیز سے نہیں گھبراتا, نبی کسی اور چیز سے نہیں گھبراتا. نبی کب گھبراتا ہے؟ نبی اس وقت گھبراتا ہے کہ میرے کام کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام کل انعام ہوتی ہے, لہٰذا ہو سکتا ہے وہ معجزہ اور جادوگری کے درمیان میں فرق نہ کر سکے, دونوں کو جادوگری سمجھ لے. حضرت موسیٰ کا یہ کھٹکا درست تھا. قرآن خود بیان کر رہا ہے, جب حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا, انہوں نے تو جادوگری کی تھی, حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا تھا, فیصلہ عوام نے کیا. کیا فیصلہ عوام نے کیا؟ عوام نے فیصلہ کیا کہ یہ بھی جادوگری تھی, یہ بھی جادوگری تھی. فرق کیا ہے, یہ چھوٹا جادو تھا, یہ بڑا جادو.
میرے دوستوں ولی کا کھٹکا ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کس بات کا؟ کہ میرے اس حق اور سچ کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں آ گیا ہے؟ عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے، لہذا اللہ نے یہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں، ولی کا فیصلہ کرنا ہے تو کہا فیصلہ اللہ کرے گا، سنائے گا محمد مصطفیٰ۔ لہذا قدیر خم میں بھی اللہ نے امر دیا، اور اتنا سخت امر دیا پیغمبر کو، کبھی پہلے اتنا سخت امر، لم تفعل فما فعلت، فما تو نے اگر یہ نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ اور پھر یہ آیت اترنے کے بعد حاجیوں کا پاک اور صاف مجمع، آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی حج پر جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو حج پر لے جائے، اور روایات معصومین میں ہے، اور تاکہ اس میں شک بھی نہیں کرنا، چاہے جتنا بھی آدمی گناہ گار ہو، اپنے آپ کو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو بعد الظہر پہنچا دے، وہاں پر وقوف عرفات کرے، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے معافی مانگے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ ایسے دھو دیتا ہے، ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اب یہ سارا مجمع کون تھا؟ حج کر کے آئے تھے، یہ صاف ہو کر آئے تھے، لہذا پیغمبر نے جس وقت اس مجمع کو خطاب کرنا تھا اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، وہاں پر بھی یہ کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کے دل میں بھی کوئی کھٹکا تھا، کوئی خوف تھا، تو پیغمبر کو کس بات کا خوف تھا؟ آیا ان حاجی سے خوف تھا جو پیغمبر بدر میں نہیں ڈرا، جو خندق میں نہیں ڈرا، جو احد میں نہیں ڈرا، جو مکہ کے اندر رہ کر نہیں ڈرا، اب تو سارے حاجی ہیں، کیا پیغمبر ان سے ڈرے گا؟ نہیں، خوف نہیں تھا۔ اور توجہ رہے، پیغمبر کے ساتھ جب علی ہو، علی تو وہ ہستی ہے کہ جب علی چھوٹی عمر میں تھے اور مکے کے بدکاروں نے خود تو سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بچوں کو کہا تھا کہ تم پیغمبر پر بٹے برسانا، پتھر برسانا، تو وہاں پر علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے، جو بھی پیغمبر کی طرف پتھر پھینکتا تھا علی اس کا ہاتھ توڑ دیا کرتے تھے۔ علی تو اس وقت بھی محافظ تھے جب بچپنا تھا، آج علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ساتھ کھڑے، کون مائی کا لال ہے کہ جو پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو؟ سوال یہ پیدا ہو پھر پیغمبر کا کھٹکا کیا تھا؟ پیغمبر کا کھٹکا یہ نہیں تھا کہ کوئی بول جائے گا، بولنے کا نہیں تھا، میں یہیں پر پیغمبر کا وہ کھٹکا تھا، اور درست کھٹکا تھا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے آرڈر دیا، حکم دیا ہے ولایت علی کا میں اعلان کروں، میں نے ولایت کا اعلان کرنا ہے، اور ولایت کا مطلب ہے نظام الہی کا اعلان کرنا۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ نظام الہی کا اعلان کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس پیغام کو یہ درست نہ لیں اور کہیں واہ واہ میں میرے اس پیغام کو ختم ہی نہ کر دیں۔ اور واقعاً پیغمبر کا کھٹکا درست تھا، پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑا، ممبر پر بلند کر کے پہلے اقرار کیا، اقرار لیا، سامنے بیٹھو، الست اولیٰ بکم من انفسکم، اور تمہاری جانوں کے اوپر میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، شاید تم اپنی جانوں کے اوپر اتنا حق نہیں رکھتے جتنا میں پیغمبر ہونے کی حیثیت سے۔ توجہ رہے، یہاں پر شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیں آج کل ایک نعرہ جو بلند ہو رہا ہے پاکستان کے اندر رواج پا رہا ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کو برسر بازار وہاں پر یہ لایا جا رہا ہے، میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ دین اور قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تجھ کو جسم دیا ہے، تو اس جسم کے اوپر یہ نہ کہہ کہ جسم میرا، جسم میری مرضی، بلکہ اگر تو اپنے جسم کا ناخن حد سے زیادہ کاٹتا ہے
تو اپنے جسم کے اوپر زیادتی کر رہا ہے اور اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ الفاظ دیگر مجھے اپنے جسم کے اوپر اتنا بھی حق نہیں، لیکن پیغمبر چاہے تو کسی گرد کی گردن اڑوا دے، یہ پیغمبر کا حق ہے۔ الست اولیٰ بکم من انفسکم قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ اگر ہماری گردنیں بھی کٹوانا چاہیں تو کٹوا سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ پہلے اقرار لیا، کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کیا سمجھایا؟ کہا کہ جس معنی میں میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح یہ میرا بھائی علی مولا ہے۔ اب یہ پیغمبر نے جب اعلان فرمایا، آگے سے بیٹھی ہوئی قوم عرب جو پیغمبر کا کھٹکا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ بخن بخن یبن ابی طالب۔ آج تک ہم سٹیجوں پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں مبارکباد مبارکباد یا علی۔ مبارکباد معنی نہیں ہے یہ، مبارکباد معنی نہیں ہے اس کا، پلے باندھ لیں۔ مبارک خود عربی زبان کا لفظ ہے، اگر کسی کو مبارک دینے ہو تو عرب بخن بخن نہیں کہتے، خود بارک کہتے ہیں، بارک اللہ۔ اور مبارک دینا تو خود لفظ بارک اللہ مبارک بولتے ہیں۔ بخن بخن وہی ہوتی ہے جیسے ماشاءاللہ آپ میرے سامنے کیا کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر کو کھٹکا یہی تھا، تو کچھ تو میری بات کو جو اتنی اہم ہے کہ میں اپنے بعد نظام ولایت ان کو دینا چاہتا ہوں، یہ نظام ولایت کو سمجھنے کے بجائے واہ واہ کر کے اپنا سب کچھ چھاڑ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور آپنوں نے کیا کیا، دکھ بھرا جملہ یہ بھی سن لے، آپنوں نے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ولایت کو سمجھا، انہوں نے ولایت ناچ گانے میں لگا دی، انہوں نے بھنگڑا ڈالنے کو ولایت سمجھ لیا۔ تو پیغمبر کی بات سچ تھی کہ انہوں نے بھی میری بات کو نہیں سمجھا، انہوں نے بھی میری بات کو نہیں لیا، انہوں نے واہ واہ کر کے میری بات کو خراب کر دیا، آپنوں نے کمالیں ڈال کر میری بات کو ضائع کر دیا۔ تو پیغمبر کو اللہ نے کہا میرا پیغمبر تو گھبرا نہیں، تیرا کام ہے اعلان کرنا، تو اعلان کر دے، اگر یہ قبول نہیں کرتے نہ کریں، اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ اللہ نے ایسی قوم اس دنیا کے اندر پیدا کی، وہ قوم کون سی ہے؟ ملت تشیع ایران، کہ جس کے اندر اللہ نے خمینی کو بھیج کر نظام الہی قائم کر کے دنیا کو بتلا دیا۔ یہ وہی اعلان جو غدیر خم میں کیا گیا تھا، خمینی نے اس کو برپا کر کے بتا دیا، یہ ہے نظام امامہ۔ میرے دوستو، امام خمینی نے، فرزند علی نے، فرزند زہرا نے نظام امامت قائم کر کے مخالفین امامت کی چولے ہلا دی، کفر کی چولے ہلا دی۔ یاد رکھیں، کافر صرف اسلام سے نہیں ڈرتا، واللہ مسلمان اسلام کا تو کتنے نام نہیں، کافر ڈر رہے۔ کافر کب ڈرتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہو کہ نظام امامت جب برپا ہوگا، کافر کو اس وقت خوف محسوس ہوتا ہے۔ آج مسلمان مجسمن پر دیکھ لیں، دنیا کے اندر کتنے مسلمان ممالک ہیں، لیکن کافر اور یہود کسی سے نہیں ڈرتا، اگر ڈرتا ہے تو فقط علی والوں سے ڈرتا ہے۔ سرزمین ایران پر علی والوں سے ڈرتا ہے، بلکہ علی والے اس کو پکار کر کہتے ہیں آ میدان میں اتر۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، ایک مرتبہ امریکہ نے یہ بڑا بانگ دہل اعلان کیا تھا، میں ایران کو تہس نہس کر دوں گا، اپنے بحری بیڑے بھیجے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی ملک کے قریب بحری بیڑے جب بھیجتا ہے تو اس ملک کے کیا ہے کہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ ادھر اس نے بحری بیڑے بھیجے، ادھر سے علی والوں نے کرینوں کے ساتھ زمین کھودنا شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ ایک فارورڈ ملک ہے، اس نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا میں حملے کے لیے آ رہا ہوں، ایران آگے کیا کر رہا ہے، کرینوں کے ذریعے سے زمین کھود رہی ہے، کیا کر رہا ہے؟
جاسوسی کے ذریعے سے پتہ کرایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب پتہ کیا گیا یہ کیا کر رہے ہو، امریکہ تو حملہ کرنے والا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کرینوں کے ذریعے سے ہم قبریں بنا رہے ہیں. کس لیے بنا رہے ہو؟ کہ جب امریکہ ادھر آئے گا تو ہم ان کو ان قبروں میں دفن کریں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلیمان نعرہ حیدری. بس میرے دوستو، میں نے کافی پڑھ لیا، وقت سے زیادہ پڑھ لیا. آج کی رات، کل کا دن مصیبت عظمیٰ ہے. عاشور سے کم دن نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ جس دن کے اندر زہرا کے بال کھل جائیں وہ معمولی دن ہوتا ہے؟ 28 صفر کا دن زہرا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا. اور یہی وجہ تھی کہ زہرا ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. اتنا روتی تھی کہ مسلمان یہ کہنا شروع کر دیا، زہرا اپنے رونے کا وقت مقرر کرو. اور پھر بابا کا سایہ اٹھنے کے بعد جس دروازے پر پیغمبر کھڑے ہوا کرتے تھے، ابن عباس کہتے ہیں کہ 9 مہینے تک پیغمبر اس دروازے پر کھڑے ہو کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ اذن لیتے تھے زہرا سے. حضرت زہرا عرض کرتی تھی بابا جان. کبھی باپ بھی اپنی بیٹی سے اجازت لیتے؟ پیغمبر فرماتے بیٹی میں اپنی مرضی سے نہیں رکتا، میں اللہ کے فرمان کے ساتھ رکتا ہوں. مجھے اللہ نے حکم دیا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں اس دروازے کی عظمت کیا ہے. لیکن پیغمبر ادھر وفات ہوئی، ادھر رحلت پیغمبر ہوئی. ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اس دروازے پر بڑا ایک عجیب تاریخ نے سنا اور لکھا ہے کہ اسی دروازے پر آگے لکڑیاں لے کر اور دھمکیاں دینے لگے حضرت زہرا کو. حضرت زہرا یہ دھمکیاں سننے کی عادی نہیں تھی. کہا کہ اے کون ہو میرے دروازے پر آنے والے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر میں زہرا اور حسن و حسین رہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا گستاخانہ جواب دیا رہتے ہیں تو رہنے دیں. پس عزادارو، ماں اور بیٹی کی بڑی عجیب قسمت ہے، اولاد زہرا کی بڑی عجیب قسمت ہے. مجھے بتائیں دنیا کے اندر کوئی ایسا جنازہ ہے جو گھر سے نکلے اور پھر دوبارہ واپس اس کو گھر لایا جائے؟ غریب سے غریب بھی کوئی ہو تو جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو قبرستان میں جا کر دفن ہو جاتا ہے. لیکن قسمت حضرت زہرا کہ حسن کا جنازہ اٹھا، زینب نے جو کفن سفید پہنایا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس جنازے کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا کہ تیر پیوستہ ہو گئے. کفن نے رنگ تبدیل کر لیا. کفن کا رنگ کا تبدیل ہونا تھا، وہ جنازہ واپس گھر آیا. زینب کی قسمت حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے. اور ایک وہ وقت ہوگا کہ زینب حسین کے بکھر ہوئی جسم پر بیٹھ کر کہے گی آ انت الحسین، اور میرا ویر حسین تو ہے. میں نے جیسے بھیجا تھا اس حالت میں تو نہیں بھیجا تھا. تیرے پابند تیرے بن سے بن جدا ہے، پامال سمے اسبا ہے. منہ مصطفیٰ کے مزار کی طرف کر کے کہا اور نانا مصطفیٰ آ دیکھ، تیرے اوپر تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، لیکن تیرے بیٹے کا بدن پارا پارا ہے، بے گور و کفر ریت پر پڑا ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ ظَالِمٍ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.
یہ تو حسین نے مجبور کر دیا ورنہ، یہ تو حسین نے مجبور کر دیا ورنہ تاریخ غریب کا قصہ کہاں لکھا کرتی ہے۔ شب شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر بارگاہ امام زمن اور بارگاہ سیدہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت بانیان کی صحیح اور کاوش کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کا انہیں اجر عظیم عنایت فرمائے۔ بانیان کی اور آپ سب کی حوائج شریعہ کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے برعظمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ۔ مجالس اعزاء کے اعلانات ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ یہ مجلس اعزاء کا ایک خاص اور اہم ترین حصہ ہوا کرتے ہیں کہ 31 اکتوبر بروز اتوار صبح 10 بجے دن کربلا گاہ شاہ میں سالانہ قدیمی مجلس اعزاء کا آغاز ہوگا۔ مظلوم کربلا کے بہترین مداخان خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے۔ 12 ربیع الاول جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز صبح 8 بجے شیعہ حسینیہ مسجد نئی آبادی کوٹ عبداللہ میں ہوگا، جس سے دیگر ذاکرین کے علاوہ جناب وسیم عباس کڑی بابا اور قاری القصائد ذاکر شیریں بیاں جناب ملک الطاف حسین گوہر وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ 12 ربیع الاول حاجی ملک نواز صاحب ان کی رہائش گاہ پہ بعد از نماز مغرب انشاءاللہ جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوگا، جس سے دیگر ذاکرین کے علاوہ محمد علی ورق خطاب فرمائیں گے۔ 17 ربیع الاول زوار مرحوم حاجی ملک ذاکر اہل بیت غلام حسین ان کی رہائش گاہ پہ بعد از نماز مغربین جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز محمد علی ورق خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا۔ خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ قبلہ صاحب کی موجودگی میں گو کہ انہیں بہت جلدی ہے، لیکن بہت ضروری ہے یہ بھی مجلس اعزاء کا حصہ۔ یہاں پہ نہ کسی کا وقت ضائع کیا جاتا ہے اور نہ ہی فضول قسم کی کوئی بات کی جاتی ہے۔ ایک پیغام دینا ہے آپ سب کو، قبلہ صاحب کی موجودگی میں دینا ہے، اور یہ خود اس کی وضاحت یہ خود کریں گے۔ ہمارے بہت ہی اچھے مداخان ہوا کرتے تھے پروفیسر ڈاکٹر طاہر علی قاسمی آف ناروے اعلی اللہ مقامہ، وہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے حاجی صاحب کہ ہم جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں۔ تو بالکل بات ایسے ہی ہے، جن کے ذہن بھی جاگ رہے ہیں اور جن کے ضمیر بھی جاگ رہے ہیں، انہی کے نام صرف یہ پیغام ہے۔ اگر کوئی شخص کالا لباس پہن کے، کیونکہ کالا لباس منسوب ہے شیعہ نے ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، عزاداران امام حسین علیہ السلام سے یہ لباس منسوب ہے۔ اگر کوئی شخص، ہم میں سے کوئی شخص کالا لباس پہن کے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا کالے لباس پہ لعنت کرنی چاہیے یا جرم کرنے والے پہ لعنت کرنی چاہیے؟ مجرم پہ لعنت کرنی چاہیے نا۔ حق تو یہی بنتا ہے نا کہ لباس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جو لباس کے اندر چھپا ہوا شیطان ہے اس سے نفرت ہونی، جو اس نے جرم کیا ہے اس سے نفرت۔ افسوس، صد افسوس، اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر وضاحت یہ خود کریں، مولانا صاحب، علامہ صاحب یہ خود وضاحت کریں کہ یہاں پہ یہ جو لباس جنہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے یہ آپ کی اپنی ایجاد ہے؟ یہ نہیں، ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے۔ اس لباس کو نسبت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام سے۔ ابا، کبا اور امامہ، عصا، یہ امام کی نسبت سے، شاعر اللہ میں آتا ہے، امام کی نسبت سے ہے۔ اور اس لباس کی توہین اس منبر سے کی جائے، یہ ہمارے لیے شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سب سے التماس اور گزارش ہے کہ اگر یہاں کوئی کم علم جاہل شخص کھڑا ہو کے امامے کی، ابا کبا کی توہین کرے تو آپ کھڑے ہو کے کم از کم اس کو منع کریں، یہ آپ کا حق اور فریضہ بنتا ہے۔ پروردگار ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ برعظمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ دو رنگ ہیں
ایک رنگ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، پوری عزا خانے کو، امام بارگاہ کو سبز رنگ دیا گیا ہے، اور یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سبز قبا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں نوجوانان امام المنتظر کو کہ جو علماء حقہ کو زیادہ سے زیادہ ممبر پہ وقت دے رہے ہیں اور گریزہ ہیں، وہ دوسری روایتی مجالس سے گریزہ ہیں، صرف یہاں پہ وقت نہیں دے رہے۔ میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شہر کے مختلف حلقوں میں جا کے جہاں پہ بھی علماء حقہ خطاب فرما رہے ہیں یہ جوان موجود ہوتے ہیں۔ تو پروردگار ان جوانوں کے لیے میں خصوصی طور پر آج کی شب کی نسبت سے دعا کروں، پروردگار ان کی دین اور دنیا کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ ملتمس گزار ہوں حجت الاسلام قبلہ مولانا عظمت عباس عوان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں۔ استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، برعظمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ ہاں جی ہے، بالکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی بحق دم المظلوم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ الذی خلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ والشکر والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب قلوبنا